نورالعین فراز شاہ بنتے فراز اکبر شاہ، آپ کا نکاح فارس شاہ دلاور شاہ کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رج الوقت طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی، نکاح کے وقت لیے گئے نام پہ چونکی۔ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بولے۔ مولوی صاحب نے پھر سے دہرایا، عین اس بار بھی نہ بولی۔ عین بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو۔ ماریہ شاہ نے خود ہی کہا تو وہ گھونگھٹ کی آڑ سے ماں کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان دیکھتے ہاں بول گئی۔ مولوی صاحب قبول ہے کے بعد باہر آ گئے۔ فارس سے بھی نکاح کے مراحل طے کرتے اب وہ دعا کر رہے تھے۔ سب وہیں موجود تھے سوائے ابرار کے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ دردانہ بھی واک آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کی گھوری پہ وہ خاموشی سے نکاح میں شامل تو ہو گئی، لیکن دل میں مزید بغض بھر گیا۔ مبارک ہو سب کو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب نے کہا تو الماس بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ عین کو دعا باہر لے آئی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ فارس عین کے لیے پرفیکٹ تھا، ایسا وہ سوچتی تھی، لیکن عین کیا سوچتی تھی کسی کو نہیں پتہ تھا۔ فارس اور عین کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، صدقہ اتارا گیا، دعائیں دی گئی۔ کسی بھی رشتہ دار یا محلے میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، بس گھر کے ہی افراد تھے۔ زیان جس نے آتے ہی یہ کایا پلٹ دیکھی تو بے انتہا خوش ہوا۔ عین اسے بھی عزیز تھی اور فارس کا یہ فیصلہ اسے بہت خوش کر گیا۔ اس نے آتے ہی رونق لگا دی اور ان لمحوں کو تصویروں میں قید کرنے لگا۔ گھر سبھی خوش تھے سوائے کبیر شاہ کی فیملی کے۔ ان کے سارے کیے کرائے پہ پانی جو پھر گیا تھا۔ دردانہ بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ کبیر شاہ نے جلے دل سے انہیں دعا دی اور باہر نکل گئے۔ آج تاریخ نے پھر خود کو دہرایا تھا، جیسے انہیں یہ احساس ہوا کہ خاندان کی بیٹی نہیں دی تھی۔ آج ان کے بیٹے کو بھی نکاح کے وقت ٹھکرا دیا گیا اور کسی کو اس بات سے فرق بھی نہ پڑا، کیونکہ وہ اس خاندان کے تھے ہی کہاں کہ کوئی ان کے یا ان کے بچوں کے بارے میں سوچتا۔ دل پہ پتھر رکھ کر وہ ڈیرے کی طرف چلے گئے جہاں ابرار شاہ غصے سے گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اپنی عین کو رخصت کر کے لے جاؤں، لیکن ایسے نہیں، بہت دھوم دھام سے لے کے جائیں گے ہم اپنی عین کو۔ عین کو خود سے لگاتے کہتے الماس بیگم رو دی۔ ہر موڑ پہ ہی تو وہ یاد آئی جا رہا تھا۔ اماں، آنسو نہیں۔ فارس نے ماں کو سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما تو وہ فارس کے ساتھ لگی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج فارس ہمیشہ کے لیے واپس لوٹا تھا، اپنی ماں کے لیے اور بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ عین کو واپس روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے کیا پلٹا کھایا تھا۔ عفان کے ساتھ ہونے والی شادی اس کی موت پہ ختم ہو گئی۔ پھر ابرار شاہ سے اچانک نکاح کا پتہ چلا۔ جی میں آیا زہر کھا لے، لیکن ماں باپ کا خیال زیادہ تھا اور وہ ڈرپوک تو شروع سے ہی تھی، اس لیے خاموشی سے قسمت کا لکھا قبول کر رہی تھی۔ پھر عین وقت پہ فارس سے نکاح نورالعین کی دل کی دھڑکن میں ہلچل مچا گیا تھا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا دل پریشان نہ۔ ایک عجیب سی سرشاری تھی، وجہ نہیں جان پا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے دل پھر سے ایک ٹھیس اٹھی۔ فان آنکھیں بھیگ گئی۔ قسمت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ انسان زمین پہ جوڑ بناتا رہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اصل جوڑی تو اللہ بناتا ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح پل بھر میں
قسمت نے فارس اور نورالعین کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، یہ سب اللہ ہی کی کرنی ہے۔ آج الماس بیگم بھی خوش تھی کہ ان کے مرحوم بیٹے کی پسند کسی اور کے گھر نہیں، انہی کے گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ نورالعین کو لے کے بہت حساس تھی، اور جب ابرار کا رشتہ رکھا گیا تو ایک لمحے کو ان کا جی چاہا تو عفان واپس لوٹ آئے یا فارس عین کو اپنا لے۔ کچھ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اور سچے دل سے مانگی دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں۔ ان کی بھی یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، سلام پھیرا تو فارس سامنے ہی نظر آیا، جو سر جھکائے صوفے پہ بیٹھا ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ الماس بیگم اٹھتی اس کے پاس آئی، اس پہ دعا مانگتے پھونک ماری تو وہ چونکا۔ الماس بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تو فارس نیچے کارپٹ پہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، آپ خفا تو نہیں نا؟ ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ الماس بیگم نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ فارس نے سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ اماں، فان کی یاد بہت آ رہی ہے آج۔ آنکھیں بند کیے، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیٹا، اب تو وہ یادوں میں ہی رہ گیا ہے، اس کے لیے دعا کرو یا اس کے لیے دعا کر دیا کرو جب بھی یاد آئے۔ فارس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ چلاتے انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، اماں، فان کو کیا کوئی دکھ تھا، کوئی پریشانی تھی جو اس نے ہمیں کسی کے بارے میں نہ سوچا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ وہ سوال جو اتنے عرصے سے پریشان کر رہا تھا ماں کے آگے کر ہی دیا۔ بیٹا، دلوں کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں کہا ایسا کہ اسے کوئی پریشانی ہو، سوچتے ہوئے کہا، اور سب سے زیادہ تو وہ عین کے ہی قریب تھا۔ الماس بیگم کی بات پہ فارس نے لب بھینچے، اس سے تو حساب بے باک کرنے ہی تھے، لیکن وہ فی الحال اس خط کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اماں، آپ آرام کریں۔ ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ اٹھا۔ فارس، میرے بیٹے، عین کو اپنانے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے آخری سانس تک نبھائیں گے اور کبھی ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے۔ الماس بیگم کے الفاظ پہ فارس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ ماں سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو بعد میں پورا نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اماں، نظریں چراتا وہ کہتے باہر نکل گیا۔ الماس بیگم کو اس کا نظریں چرانا کھٹکا تھا۔ بس کر جاؤ، ابرار اور کتنا پیو گے؟ کبیر شاہ نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا، نہیں بابا، آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وہ عین کو چھین کے لے گیا مجھ سے، وہ میری تھی، صرف ابرار کی، آپ نے کچھ نہ کیا۔ وہ غلیظ محلول اپنے اندر اتارتے بے بسی اور غصے سے بولا، سنبھالو خود کو ابرار، اگر وقت آج ان کے ہاتھ میں ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آج صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، تم چھوڑو اسے، چلو گھر۔ کبیر شاہ نے اسے تھاما، بوتل دور کی، وہی تو ان کی کل کنجی تھا، ان کا وارث۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں بابا، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ درد سے چور زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں باپ بیٹا ڈیرے پہ تھے، کبیر شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے بیٹے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بابا، وہ میری تھی،
پھر سے کہتے وہ رو دیا۔ بس کر دو ابرار، وہ اب بھی آپ کی ہے، میرا وعدہ ہے، اسے آپ کے قدموں میں لا کے بٹھاؤں گا، پھر جو چاہے کر لینا، نہیں روکوں گا، لیکن خود کو سنبھالو میری جان۔ کبیر شاہ رنجیدہ ہوئے، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ امید سے پوچھا۔ بیٹا، برسوں پہلے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ پورے یقین سے کہا تو ابرار باپ کے گلے سے لگ گیا۔ اب کیا خیال ہے؟ ابھی بھی یہیں رکنا ہے یا چلنا ہے؟ زیان نے صبح ناشتے کے بعد دعا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ عین کے لیے بہت خوش تھی اور مطمئن بھی۔ اب وہ ریلیکس ہو کے شہر جا کے پڑھ سکتی تھی۔ سوچتے ہیں زیان شاہ جھولا لیتے، وہ اترا کے بولی۔ کل ہم جا رہے ہیں سبھی، زیان نے وارن کیا۔ آپ ابھی سے ہم پہ حکم چلا رہے ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ منہ بناتے جھولا روکتے کہا۔ یہ تم بھی عین بھابھی کی طرح ہم کا سیکھا یوز کرنے لگی؟ زیان نے مسکرا کے کہا تو وہ پھر سے جھولا لینے لگی۔ آخر بہن ہیں ہم ان کی، اثر تو ہوگا نا؟ ایک ادا سے کہا۔ دعا تمہیں اندر ماری آنٹی ڈھونڈ رہی ہیں۔ فاریہ نے زیان کا دعا کے ساتھ کلوز ہونا برداشت نہ ہوا تو دور سے دیکھتی ان کے پاس چلی آئی۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ؟ دعا نے حیرت سے مصنوعی انداز سے پوچھا۔ یار جا کے دیکھ لو، مجھے کیا پتا۔ فاریہ نے منہ بنایا۔ دیکھتی ہوں، اندر چلیں؟ فاریہ سے کہتی وہ زیان کی طرف مڑ کے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ کتنی گنی میسنی ہے، ساتھ لے کے گئی ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ اس نے فاریہ شیطانی دماغ سے سوچتی مسکراتی جھولے پہ بیٹھی، جو جگہ دعا خالی چھوڑ کے گئی تھی۔ نکاح سے کچھ نہیں ہوتا، نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ آج کا بھی سارا دن گزر گیا، لیکن عین کل نکاح کے بعد سے روم میں ہی تھی، وہ باہر نہ آئی۔ رات کا کھانا بھی روم میں کھایا۔ دعا اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ پھر تم نے جانے کا ارادہ کر لیا؟ عین نے پریشانی سے اپنی سریلی آواز کے سر بکھیرے۔ یس مائی لیڈی۔ دعا نے مسکراتے بیگ کی زپ بند کرتے کہا۔ کتنے دن تک وہاں رہو گی؟ ایک اور سوال کیا۔ خود عین نے بی اے کے بعد سے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس کی اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ گھر سے دور کہیں جا سکے؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن ویکینڈ پہ آ جایا کروں گی، فکر نہ کریں۔ دعا نے اس کی دھڑک بڑھائی۔ ویکینڈ؟ عین نے منہ بنایا۔ دعا کو اپنی وہ معصوم بہن بہت عزیز تھی۔ اس کی معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی تھی۔ اچھا اب اداس نہ ہوں اور یار روم سے باہر نکلا کریں۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اندر چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ بستر پہ لیٹے دعا نے عین سے کہا۔ نہ بابا نہ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ ڈیول کہتے کہتے عین کی زبان کو بریک لگی۔ کیا؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ دعا نے ٹھیک سے نہیں سنا، وہ نیند میں تھی۔ کوئی نہیں، تم سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ عین نے بات کو پلٹا تو وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی۔
عین کافی دیر یوں ہی بیٹھی پریشان سوچتی رہی کہ دعا کے جانے کے بعد وہ کیا کرے گی۔ سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ یکدم آنکھ کھلی، حلق میں کانٹے سے چبھے۔ سائڈ ٹیبل پہ جگ دیکھا تو خالی تھا۔ منہ بنایا، دعا نے پانی نہیں رکھا۔ ہائے اللہ، اب ہم کیا کریں؟ کچھ دیر سوچتی رہی۔ دعا کو دیکھا وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی، پھر ہمت کر کے خود ہی اٹھی۔ دبے ننگے پاؤں دھیرے سے باہر قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھتے کچن کا رخ کیا۔ دھیمی روشنی کی لائٹس آن تھی۔ جگ میں پانی بھرا اور واپس مڑتے نظر سامنے کھڑے ڈیول پہ جا پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا جگ لرز اٹھا۔ سانس لینا دبر ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا عین کے بالکل مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ عین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف رقم کرنے لگا۔ کیسے تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ تمہارا یہ روپ، یہ آنکھیں، یہ گال، یہ رخسار، تمہارے یہ ہاتھ، کہتے ساتھ ہی ہاتھ تھامے۔ عین کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس سب پہ صرف میرا حق ہے، صرف ابرار شاہ کا۔ وہ جنونی کیفیت میں بول رہا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ جگ عین کے ہاتھ سے چھڑکے سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ابرار شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ وہ ہاتھ چھڑاتی ابرار کو دھکا دیتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کانچ اس کے پاؤں میں چبھا لیکن کوئی پرواہ نہ کی اور دروازے سے اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک پل کو اپنی ہرنی آنکھیں جن میں خوف و ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، سامنے والے کی گرین آنکھوں میں ٹکا دی، اور وہ جو رات کے اس پہر ابرار کو گھر میں آتا دیکھ پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا۔ کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز پہ ادھر آ نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ حیران رہ گیا۔ ابرار شاہ ابھی بھی نشے میں ہی جھول رہا تھا، جبکہ عین فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔